فیس بک پر ایک پوسٹ نظر سے گزری، طاہر عبید صاحب کے نام سے تھی، اور اس میں کسی نے سوال کیا ان سے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر لکھا ہے کہ رنگ روپ لکھنا درست ہے یا رنگ و روپ لکھنا ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے رنگ اور روپ لکھنا ٹھیک ہے. یعنی تین اس کے انداز ہو گئے: رنگ روپ، رنگ و روپ، رنگ اور روپ. یہ کس طریقے سے کہنا ٹھیک ہے. پھر اس پر پوچھنے والے نے ایک شعر بھی بھیجا: میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. اور اس پر انہوں نے نام لکھا بہادر شاہ ظفر کا. تو اس پر طاہر عبید صاحب نے پہلے تو اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کا نہیں ہے، بلکہ کسی اور شاعر کا ہے. نیچے انہوں نے نام لکھا ہے ان کا مصدر خیر آبادی، جن کی غزل کا یہ شعر ہے. اچھا، پھر وہ اس کے بعد دوسرا لفظ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اگر پوچھنا جاننا چاہیے تو مجھ سے نہ پوچھیں، بلکہ استاد ابراہیم ذوق سے پوچھیں یا مرزا اسد اللہ خان غالب سے سوال کیا جائے. یہ علمی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ علمی لحاظ سے اس بات کو کس طریقے سے اس کا دفاع کیا جائے گا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے کس طرح سے سوال کیا جائے گا. علمی بحث تو چلتی رہتی ہے، اور اگر پہلے لوگوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بعد میں آنے والے لوگوں کو اس پر بات کرنی چاہیے اور معاملے کا جو درست جو پہلو ہے وہ سامنے لانا چاہیے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اسی قسم کے کچھ اور آپ کے سامنے شیئر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں اور پھر ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں کہ رنگ و روپ ٹھیک ہے یا رنگ روپ ٹھیک ہے. غلام مرتضیٰ راہی کا ایک شعر ہے: کتنا بھی رنگ و نسل میں رکھتے ہوں اختلاف، اب اس میں ہے رنگ و نسل، پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں شجر ایک قطار میں. عمار اقبال ان کی غزل کا بڑا معروف ایک شعر ہے: رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. یہاں رنگ و رس آ گیا. علامہ اقبال کی بانگ درا سے ایک شعر ہے: جو کرے گا امتیاز رنگ و خون، مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گہر. کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون، رنگ و خون یہاں رنگ واو کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اختر ہوشیار پوری کا ایک شعر ہے: چہرے کے خد و خال میں آئینے جڑے ہیں، ہم عمر گریزاں کے مقابل میں کھڑے ہیں. تو یہاں خد و خال واو کے ساتھ لایا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں، رنگ و نسل ہے، خد و خال ہے، رنگ و رس ہے، اس سب میں واو کے ساتھ آ رہا ہے. اب روپ رنگ واو کے ساتھ آنا چاہیے، یہ واو کے بغیر آنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا عربی زبان میں، عربی سے پھر فارسی، اور فارسی سے پھر ہم اردو کے. ان تینوں زبانوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات کھل کر بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتی ہے. عربی میں ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے ایک مرکب بنائی کی. مرکب بنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اسم ہوں اور ان دونوں اسموں کو کسی بھی اسناد یا حرف ربط ہے واو، جیسے رنگ و روپ، تو اس کے بغیر ان کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو. یعنی رنگ و روپ کی بجائے رنگ روپ اس کو کر دیا گیا ہو، واو کو درمیان میں سے حذف کر دیا گیا ہو، اس کو ختم کر دیا گیا ہو. عربی زبان میں اس کے بہت سی جو مثالیں ہیں، ان میں سے مشہور مثال جو احدہ عشرہ یعنی 11 سے لے کے 30 عشرہ تک کی گنتی ہے. تو یہ احدہ عشرہ میں اصل میں احد و عشر واو تھی، 30 و عشر یعنی اس میں بھی واو تھی. تو واو کو ختم کر کے دونوں کو ایک ملا لیا گیا ہے. اسی طریقے سے فارسی زبان میں بھی جو گنتی ہے وہ بغیر واو کے آتی ہے، یعنی اس میں کوئی واو نہیں لکھی جاتی، چونکہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے اس وجہ سے وہاں بھی واو نہیں ہے. اور اسی کی اگر ہم مثال لیں انگریزی زبان کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو وہاں بھی یہی ہے. 21 جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے تو یہ اصل میں 20 اینڈ 1 تھا، یعنی اینڈ کو درمیان میں سے حذف کر دیا گیا ہے جو واو کا معنی دیتا ہے انگریزی زبان کے اندر. تو اس طرح کے بہت سارے لفظ ہیں جو شروع میں کسی بھی زبان کے اندر واو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے، بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے ان میں واو کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پہلے رنگ و روپ استعمال ہوا اور اس کے بعد پھر جب کثرت سے وہ مستعمل ہوا تو اس کے بعد واو کو درمیان میں سے نکال دیا گیا. لہذا آج کل کے زمانے میں ہم یہ کہیں گے کہ رنگ اور روپ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا. اب یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ پہلے غلط تھے اور اب یہ لفظ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے،
بلکہ استعمال کا طریقہ ہوتا ہے. ایک لفظ اپنی ارتقائی عمر یا ارتقائی مراحل طے کرتا ہے کہ ایک وقت میں وہ اس طریقے سے بولا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہے، کچھ ارتقاء ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی دوسری شکل کے اندر مستعمل ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کی اور بہت ساری ہم مثالیں دے سکتے ہیں، جیسے عہد و پیمان ہے، خد و خال ہے. رموز و اوقاف ایک لفظ جو ہے نا عموماً ہمارے قرآن کریم کے آخر میں لکھا ہوتا ہے. اب اس پر بھی انشاءاللہ ہم الگ سے ایک بحث کریں گے کہ یہ لفظ رموز و اوقاف درست ہے یا رموز اوقاف درست ہے. ہمارے ایک جاننے والے صاحب تھے، وہ املا سے دلچسپی رکھتے تھے، تھوڑی بہت ان کی واقفیت تھی، تو وہ کہنے لگے جی خط و کتابت درست نہیں ہے بلکہ خط کتابت یہ درست ہے. اب یہ میرے علم میں بھی تھا کہ خط کتابت درست ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر ان سے سوال در سوال کیا تاکہ میں جان سکوں کہ وہ اس کے بارے میں کیا پس منظر رکھتے ہیں اور نظریہ ان کا کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تو میں نے ان سے ویسے کہہ دیا نہیں جی خط و کتابت درست ہے. تو کہنے لگے نہیں جی کچھ لوگوں نے اس طرح لکھا، خط کتابت لکھا ہے، تو وہ اس کو درست مانتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، اس کی وجہ بتانی چاہیے. تو اس کی یہ خط و کتابت والا جو لفظ ہے، اس کے اندر بھی یہی طریقہ اور یہی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اسلوب استعمال ہوا ہے کہ اس حرف ربط کو درمیان میں سے واو کو حذف کر کے خط کتابت ایک کر لیا گیا ہے کثرت استعمال سے. اچھا، اسی طرح کا ایک لفظ ہے، جیسے لاہور میں ایک علاقے کا نام ہے گلبرگ، تو یہ گلو برگ اصل میں تھا، واو کو درمیان میں سے حذف کیا، ایک جو ہے اس کو ایک لفظ بنا لیا. پھر اسی طریقے سے ایک کشمیر میں ایک جگہ ہے، غالباً اس کا نام گلمرگ ہے، تو لوگوں نے اس کا معنی لکھا ہے باغیچہ یا باغ، اس قسم کا انٹرنیٹ پہ اس کی چیزیں ملتی ہیں. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، خیر اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، میں ویسے اپنا ایک قیاس آرائی کر سکتا ہوں اس پر کہ یہ گلمرگ بھی اصل میں گلبرگ ہی تھا، با کو میم سے جو ہے وہ بدل دیا گیا. اور یہ اسلوب بھی کئی زبانوں کے اندر بالخصوص عربی کے اندر یہ رائج ہے. جیسے مسلمانوں کا مقدس شہر جو مکہ ہے، اس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے. بکہ اور مکہ یعنی با اور میم کو آپس میں بدل دیا گیا، تو اس طریقے سے گلبرگ کو گلمرگ کر دیا گیا. تو ایک اس طریقے کی جگہ وہاں پر موجود ہے. اس کی ایک اور بہت کثرت سے استعمال ہونے والی مثال، اور جو عربی جاننے والے اس کو بہت اچھے طریقے سے جان سکیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بے شمار لفظ ایسے استعمال ہوتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اور اسی طریقے سے تک ان اللہ سمیع علیم. دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی گئی ہیں. تو اس کے بارے میں نے کسی اپنے ایک کتاب میں لکھا تھا، تراجم قرآن میں بین القوسین اضافے، کہ یہ دراصل جو ہے دو صفاتی مرکب ہے. لیکن بعد میں میرے ذہن میں آیا کہ شاید جو ہے یہ بھی جو اس میں سے بھی واو کو حذف کر دیا گیا ہے. سمیع و علیم، ان اللہ سمیع و علیم، واو کو یہاں سے بھی حذف کر کے دونوں لفظوں کو ایک بنا لیا گیا ہے. یہ بھی مرکب بنائی کی اقسام میں سے ہے، یہ اس کے آس پاس ہے. اس پر امید ہے کہ کوئی نہ کوئی اہل علم میں سے کوئی رہنمائی کریں گے. اس کا کوئی حوالہ اگر ہمیں مل جائے تو وہ اس طریقے سے بہت اچھا ہوگا. اچھا، اسی قسم کے اور لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں اردو زبان کے اندر بھی. میں اس کی مثالیں دے دوں. دو صفتیں جو ایک جیسی ملتی جلتے جو لفظ ہوتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی ہکا بکا رہ گیا. اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی گورا چٹا ہے. اب یہ دونوں لفظ بھی گورا و چٹا واو کے ساتھ، ہٹا کٹا اور لمبا تڑنگا، سچا پکا، بھلا چنگا، اس قسم کے لفظ اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو لفظ ہوتے ہیں اس طرح کے ملتے جلتے، یہ پہلے واو کے ساتھ استعمال ہوتے رہتے ہیں رنگ و روپ جیسے، اور پھر جب کثرت استعمال کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بول چال میں آ جاتے ہیں، تو اس میں تبدیلی کرنے کے بعد اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو رنگ و روپ کی بجائے پھر وہ رنگ روپ ہو گیا. یعنی اب جو استعمال ہوتا ہے، جو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ واو کے ساتھ ہی لکھا ہے، اور اگر وہ ان کی شاعری کو ہم کہیں نقل کریں گے تو اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی اپنے پاس سے نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ویسا ہی لکھیں گے جیسا انہوں نے لکھا تھا اس زمانے کے اندر جو رواج تھا. اور اب جو اگر بالفرض اس کے بعد کسی شاعری کے اندر یا کسی مقولے میں، محاورے میں، کتاب میں استعمال ہوا ہے تو بغیر واو کے استعمال ہوا ہے، تو اس کو پھر بغیر واو کے نقل کیا جائے گا.